الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے حج کے آداب میں۔ حج کے متعلق بہت سے رسائل علماء نے لکھے ہیں جن میں تفصیلی طور پر حج کے آداب اور ہر رکن کے آداب ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ سفر ساری عمر میں اکثر ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے، اس لیے مناسب ہے کہ جب سفر حج کا ارادہ ہو تو اس کے متعلق معتبر علماء کے متعدد رسالے منگا کر ان کو بہت اہتمام سے 2-4 مرتبہ سفر سے پہلے مطالعہ کر لیں تاکہ یہ بڑی رقم جو اس سفر میں خرچ ہوتی ہے آداب کی رعایت کے ساتھ خرچ ہونے کی وجہ سے بہترین مصرف میں خرچ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جہالت اور ناواقفیت کی وجہ سے کوئی ایسی حرکت کر جائیں کہ جس سے حج بھی فاسد ہو جائے۔ سفر سے پہلے اگر ان رسائل کو چند مرتبہ مطالعہ کر لے گا تو حج مضامین میں سے ایک مناسب پیدا ہو کر موقع پر اکثر باتیں یاد آتی رہیں گی۔ اور پھر ان رسائل کو سفر میں بھی ساتھ رکھیں تاکہ ہر موقع پر اس جگہ کے احکام اور آداب دیکھے جا سکیں۔ اہل علم بھی ان سے مستثنیٰ نہیں۔ درس کے وقت ان مسائل کو پڑھ لینے سے مستضر نہیں ہوتے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو حضرات 2-3 حج کر چکے ہیں وہ حج کے مسائل میں اہل علم سے جن کا پہلا ہی حج ہو فوقیت لے جاتے ہیں۔ اس جگہ تمام آداب کا احاطہ مقصود نہیں ہے، وہ ہر جگہ کے علیحدہ ہے۔ مختصراً چند اہم امور کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حق تعالی شانہ کا پاک ارشاد ہے، اور جب حج کا ارادہ کرو تو خرچ ضرور ساتھ لے لیا کرو، کیونکہ سب سے بڑی بات خرچ لینے میں بھیک مانگنے سے بچا رہنا ہے۔ فائدہ: اس آیت شریفہ میں سب سے اہم اور سب سے مقدم چیز کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور وہ یہ ہے کہ حج کو جانے کے وقت راستے کا خرچ ساتھ ہونا چاہیے۔ محض توکل پر چل دینا ہر شخص کا کام نہیں ہے۔ احادیث میں کثرت سے یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ بعض لوگ بغیر خرچ کے حج کو چل دیتے ہیں اور کہتے تھے کہ ہم متوکل ہیں، پھر وہاں پہنچ کر لوگوں سے سوال کرتے تھے۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ ایک حدیث میں ہے کہ بعض لوگ بغیر ارادے کے حج کو چل دیتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم حج کو جاتے ہیں تو پھر بھی اللہ جل شانہ ہمیں نہ کھلائے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ زاد راہ لے لیا کرو۔ بہترین زاد راہ وہ ہے جو تمہارے چہروں کو لوگوں کے سامنے ہونے سے روک دے، یعنی لوگوں سے سوال کی ذلت سے روک دے۔ ایک حدیث میں ہے کہ بعض لوگ بغیر زاد راہ کے حج کو چل دیتے تھے اور یہاں ایک اہم بات قابل غور سمجھنے کی ہے کہ توکل بہت اونچی اور اعلیٰ اور افضل صفت ہے، لیکن وہ زبانی چیز نہیں بلکہ قلبی چیز ہے۔ جس کا دل اس قدر مطمئن ہو کہ اس کو اپنی جیب میں پیسہ ہونے پر اتنا اعتماد نہ ہو جتنا اللہ کے خزانے پر اعتماد ہوتا ہے، اس کو توکل سزاوار ہے، اس کی شان کے مناسب ہے، اور جس کو یہ درجہ حاصل نہ ہو اس کے لیے مناسب نہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قصہ ہے کہ جب غزوہ تبوک کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے چندے کی تحریک فرمائی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ گھر میں تھا سب کچھ لے آئے، کچھ بھی گھر میں نہ چھوڑا۔ بندہ اپنے رسالے حکایت صحابہ میں اس قصے کو مفصل ذکر کر چکا ہے۔ دوسرا وہ واقعہ ہے کہ ایک صاحب ایک بیضے کے بقدرے سونے کا ڈالا لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے عرض کیا کہ یہ صدقہ ہے، میرے پاس اس کے سوا کچھ نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے احراز فرما لیا، دوسری طرف کو سامنے حاضر ہوئے اور یہی عرض کیا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرماتے رہے اور وہ بار بار سامنے آ کر یہی عرض کرتے رہے۔ چوتھی مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لے کر زور سے پھینکا کہ اگر ان کو لگ جاتا تو زخمی کر دیتا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ بعض آدمی اپنا سب کچھ صدقہ کر دیتے ہیں، پھر لوگوں کی طرف دست سوال بڑھاتے ہیں
ان دو قصوں سے اس کا صحیح اندازہ ہو جاتا ہے کہ توکل کس حالت میں سزاوار ہے کہ جو شخص بالکل خالی ہاتھ ہو کر بھی بے صبری کرے، نہ دل میں اللہ جل شانہ اور بندوں کی طرف سے شکوہ پیدا ہو، نہ لوگوں سے سوال کرے، اس کو یقیناً مناسب ہے جو ایسا نہ ہو بلکہ دوسروں کے لیے بار بننے اور بے صبری ناشکری میں مبتلا ہو۔ اس کے لیے ہرگز مناسب نہیں کہ بغیر زاد راہ کے محض توکل پر چل دے۔ سے پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ جب حاجی حلال مال کے ساتھ حج کو نکلتا ہے اور سواری پر سوار ہو کر کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، فرشتہ بھی آسمان سے اس کی تائید اور تقویت لبیک و سعدیک کہتا ہے، یعنی تیرا لبیک کہنا مقبول ہے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ تیرا توشہ بھی حلال ہے، تیری سواری بھی حلال ہے، حلال کے حلال سے حاصل ہوئے، اور تیرا حج مبرور ہے، جس کا بیان فصل اول میں حدیث نمبر 2 میں گزر چکا ہے، اور وہاں وبال تجھ پر نہیں۔ اور جب آدمی حرام مال کے ساتھ حج کو جاتا ہے اور سواری پر سوار ہو کر لبیک کہتا ہے تو فرشتہ آسمان سے کہتا ہے کہ نہ لبیک نہ سعدیک، یعنی تیری لبیک غیر مقبول ہے، تیرا توشہ حرام ہے، تیرا خرچہ حرام ہے، تیرا حج معصیت ہے، یہ حج مبرور نہیں۔ فائدہ ایک حدیث میں ہے کہ جب آدمی حرام مال سے حج کو جاتا ہے اور لبیک کہتا ہے تو اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد ہوتا ہے کہ تیری لبیک نہیں ہے، یہ مردود ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد ہوتا ہے کہ یہ حج تیرا مردود ہے، یعنی مقبول نہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص حرام کمائی کے ساتھ حج کو جائے، اس کا سفر اللہ کی اطاعت میں نہیں۔ اور جب وہ سواری پر سوار ہو کر لبیک کہتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ نہ لبیک نہ سعدیک، تیری کمائی حرام، تیرا لباس حرام کہ حرام کمائی سے تیار ہوا، تیری سواری حرام، تیرا توشہ حرام، تو ایسے حال میں لوٹ جا کہ تجھ پر وبال ہے، تیری برائی مسردہ اپنے ساتھ لیا جاتا۔ اور جب آدمی حلال مال کے ساتھ حج کو جاتا ہے اور سواری پر سوار ہو کر لبیک کہتا ہے تو فرشتہ بھی اس کے ساتھ لبیک و سعدیک کہتا ہے اور کہتا ہے کہ تیری کمائی حلال، تیرا لباس حلال، تیری سواری حلال ہے، تو تیرا توشہ حلال ہے، حج مبرور کے ساتھ واپس ہو، تجھ پر کوئی وبال نہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حج کیا تو صفا و مروہ کے درمیان وہ لبیک پڑھتے ہوئے دوڑ رہے تھے کہ آسمان سے آواز آئی لبیک عبدی انا معک، میرے بندے میں بھی لبیک کہتا ہوں اور تیرے ساتھ ہوں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے۔ در منصور کی روایت۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی اور اس میں کچھ سیکھنے کا موقع ملا تو اپنے دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں میں اس کو ضرور شیئر کیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔